السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ پہلے رکوع میں درجات انبیاء اکرام کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالی نے انبیاء کو مختلف قسم کے درجات عطا کیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ کسی کو کس طرح سے نوازتا ہے، کسی کو کس طرح سے فضیلت دیتا ہے، یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، ان کو اس طرح فضیلت دی۔ معجزات کیا تھے؟ وہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے اذن سے، اور برس اور کوڑی والے جو بیمار ہوتے تھے ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اور مٹی سے پرندے بھی بنا لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ لوگ گھروں میں کیا کھاتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح فضیلت دی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح فضیلت عطا کی؟ مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں لے گئے، جو کہ انسان سالوں بسالوں لگا دیتا ہے اتنا سفر کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا کی، فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں خرچ کرنے کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور شیاطین کا عملی پروگرام، یہ اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خرچ کرنے کا حکم فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ چونکہ انسان خرید و فروخت پر زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آزمایا کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ چونکہ پچھلے رکوع میں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلت عطا کی تھی تو بعض لوگوں نے اختلاف کیا تھا، بعض نے مان لیا تھا، بعض نے انکار کیا اور بعض نے مانا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کون مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کون نہیں مانتا۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ تو خرچ کرنا ہے اس دن سے پہلے، کیونکہ اس دن اگر انسان نے خرچ کیا ہوگا تو اس دن وہ کام آ جائے گا۔ تو خرچ کرنا کہاں پہ ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ نہیں کہ اپنے گھریلو معاملات پر خرچ کرنا، اس بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ خرچ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں کرنا ہے۔
تو اس دن کوئی سفارش کسی کی کچھ کام نہ آئے گی. جو انسان نے کمایا ہوگا، جو اعمال کیے ہوں گے وہی کام آئیں گے. تو جو نہ کرے وہی ظلم کرنے والا ہے، وہی کافر ہے. خرچ کرنا کس کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان ہو رہی ہیں کہ وہ رب کون ہے. وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے. اس کو تو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. تو یہاں پر آیت الکرسی، اس کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ شیاطین سے حفاظت کرنے والی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے. یہ جنت میں لے جانے والی ہے، اور اللہ کی پہچان بھی اسی میں ہی کروائی گئی ہے. جو آیت الکرسی پڑھ لے ہر فرض نماز کے بعد تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات بھی بیان ہوئی کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی کوئی خرچ کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، تو دین میں زبردستی نہیں ہے. جو کوئی خرچ کرتا ہے، جو کوئی عمل کرتا ہے، اس نے سمجھو دین کا مضبوط کڑا تھام لیا. تو ہدایت بھی تو اسی کے لیے ہی ہے پھر، جو عمل کرے گا. تو جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہی ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی جہالت سے ہدایت کی طرف. تو اس کے برعکس والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو جو طاغوت کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، طاغوت کیسے کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ سرکش جس کی اللہ کے علاوہ بات مانی جائے. تو یہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ جس کی دوستی طاغوت کے ساتھ ہوئی اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ اسے روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ہدایت سے نکال کر جہالت کی طرف لے جانا. تو جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا انجام کیا بتایا؟ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور طاغوت کا مکالمہ. فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لے کر آئے، ان کے یقین کی وجہ سے. یقین کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام طاغوت کو دلائل دیتے ہیں
چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ تو چیلنج کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تو مشرق سے سورج کو بھی نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو طاغوت جو تھا وہ حیران رہ گیا، اب یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، بس دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو حق کو دیکھ کر بھی تسلیم نہ کرے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ چونکہ طاغوت مان نہیں رہا، اسی لیے آگے مثال سے واضح کر دیا، ایک بستی کی مثال دی۔ یعنی ایک شخص جس کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہ بستی گری ہوئی تھی، ویران تھی۔ اس نے سوچا، یعنی وہ شخص جو گزرا تھا اس بستی سے، اس نے سوچا کہ یہ ویران بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں موت دے دی، اور 100 سال بعد اللہ نے اسے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کتنا عرصہ گزارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال سوئے رہے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، وہ تو ابھی بھی خراب نہیں ہوئی ہیں، اور گدھے کی طرف دیکھو، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے نشانی تھی۔ فرمایا ہم کیسے گدھے پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ اس شخص نے جب دیکھا تو اس نے کہا اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي اے اللہ تم اردو کو کیسے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں؟ تو وہ دل کا اطمینان چاہتے تھے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ پرندوں کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو بلاؤ کہ وہ تمہاری ایک آواز پر آ جائیں، اور پھر ایک ایک حصے کو کاٹ کر پہاڑ پر رکھو اور آواز دو، اور وہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے، ان کا گوشت اور ہڈیاں جڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پر صرف یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے ایمان۔ یقین انسان کا ایمان ہی ہوتا ہے۔ تو آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ صدقے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ صدقہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، اسی لیے تو بار بار صدقے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اپنے ایمان میں مخلص ہوتا ہے صدقہ وہی کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کے ساتھ دی گئی؟ یعنی ایک دانہ بوئیں تو کتنی ہی زیادہ بالیاں نکالتا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو صدقہ کرنے کے طریقے یہ بھی ہیں، مسکین کو کھانا کھلا دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دینا، اور دین کی سربلندی کے لیے دینا۔ دین کی سربلندی سے مراد علم کی نشر و اشاعت کے لیے، کیونکہ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ صدقہ کی فضیلت کیا بتائی؟ صدقہ کرنے والا
جب صدقہ کرتا ہے تو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر سے حرارت کو مٹا دیا جاتا ہے. تو خرچ کرنے کے یہاں پہ شرائط بھی بیان ہوئی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. یعنی صدقہ یا خرچ کس طرح کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی احسان جتلانے کے لیے یا اذیت کے لیے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں تو وہی عمل قبول ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. احسان یہ کہ کسی کو دے دیا، اگر بعد میں اس نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کہنا شروع کر دے کہ فلاں جگہ پہ میں نے تمہیں دیا تھا، اور اذیت کس طرح لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ بھی کرے. تو ایسا نہیں کرنا. پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. جو کہ احسان اور اذیت ریاکاری کے برابر ہیں. جس طرح ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح احسان جتلانے سے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو جو احسان جتلا کر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال آگے کس طرح بیان کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اگر بارش کسی چٹان پر پڑے تو وہ چٹان کو صاف کر دیتی ہے، ادھر کی میل کچیل ساری صاف ہو جاتی ہے، سب کچھ بلکہ بہا کر لے جاتی ہے بارش. اسی طرح اگر احسان کیا جائے، احسان جتلایا جائے تو وہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کے برعکس وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کی کہ اگر اونچی جگہ پر بارش پڑتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دگنا پھل اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس صدقے کو. تو اس صدقے کو انسان قیامت کے دن اللہ کے پاس پائے گا اگر احسان نہ جتلایا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا. اس کے بعد فرمایا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. فرمایا ایک شخص اپنا باغ سنوارتے سنوارتے بوڑھا ہو گیا، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کا باغ تباہ ہو گیا اور اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک مالدار شخص اگر احسان جتلا کر خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی طرف سے تو نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے آخر پر جا کے، تو اس کا نیکیوں کا باغ ضائع ہو جاتا ہے. جس طرح اس بوڑھے شخص کے کچھ کام نہیں آتا، یعنی اس کا باغ بھی تباہ ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تو چونکہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اس سے مثال دی گئی کہ اگر احسان جتلایا جائے تو جس طرح اس بوڑھے کا باغ تباہ ہو گیا، تو اس احسان جتلانے والے کا نیکیوں کا باغ ضائع ہو گیا. اب اس کے پاس عمر بھی نہیں رہی کہ کچھ اور اعمال کما لے.
اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ محتاجی سے چونکہ شیطان ڈراتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، تو اس بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی خرچ کون سا کرنا ہے؟ پاکیزہ مال۔ یہ بھی شرط ہے خرچ کرنے کی کہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے، سود وغیرہ کا مال نہ ہو، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال نہ ہو، اور ردی برابر وہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ مومن تو وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آگے صدقہ میں، یعنی اگر انسان صدقہ کرنے لگے تو اس میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تو انسان کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے، وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انسان کو محتاجی کا ڈر دلاتا رہتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا۔ تو اس طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان خرچ کر لیتا ہے تو پھر بدلے میں ملے گا کیا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ حکمتیں عطا کرتے ہیں، بہت ساری بھلائیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اس میں نصیحت کون پکڑے گا؟ صرف عقل والا۔ تو اگر کوئی نظر وغیرہ مانی ہے صدقے کی یا کس طرح سے، تو وہ بھی پوری کرنی ہوگی۔ اگر نہ کیا تو پھر ایسا انسان ظالم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے ہی اچھا ہے، بہتر تو اسی کے لیے ہی ہے۔ چاہے انسان چھپا کر کرے، چاہے ظاہری طور پر، اللہ تعالیٰ تو اسے بھلائیاں عطا کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ شرط ہو کہ مجھے دیکھ کر اور بھی لوگ صدقہ کریں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، نیت یہ نہیں ہو کہ لوگ کریں، واہ یہ تو بہت امیر ہے، یہ تو بہت صدقہ کرتا ہے، یہ تو بہت نیک ہے۔ ایسا نہیں۔ اگر چھپا کر کریں تو اللہ تعالی برائیاں ختم کر دیتے ہیں انسان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی خرچ کرے یا نہ کرے، کوئی ایسا عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا میرا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسے ہی ہدایت دیتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ پھر عمل کروا لیتے ہیں۔ تو جو انسان نے خرچ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسے پورا پورا لوٹائیں گے۔ کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا کہ اس کا اگر صحیح نیت سے اس نے خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہی نہ دے۔ اس کے بعد صدقہ دینا کن کو ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کن کو دینا ہوگا، فقراء کو، اور جو اللہ
کے رستے میں گھیر لیے جائیں، اور وہ جو زمین میں چلتے پھرتے تو ہیں لیکن استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ان کو بھی دیا جائے۔ اور اکثر جو مالدار انسان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دوسروں کو یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کے پاس تو مال ہے، نہیں، اس کی حالت دیکھ کر اسے دیا جائے گا۔ اور ایک وہ جو مانگتے تو نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ لفٹ کر نہیں مانگتے، لیکن ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو بھی دینا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں خرچ کرنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور سود کا ذکر بھی آئے گا۔ خرچ کرنے والوں کی صفات: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی وہ دن اور رات اعلانیہ طور پر بھی چھپا کر بھی صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ اعلانیہ طور پر شرط کیا تھی؟ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے بیسٹ جو صدقہ ہے وہ ہے چھپا کر کیا جائے، صرف گواہ اس پہ اللہ کو بنایا جائے، تو تب ہی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ تو جو خرچ کرتے ہیں ان کا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اجر ہیں، اور قیامت کے دن ان پہ کوئی نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سود کا ذکر بیان کیا، چونکہ سود کا جو ہے تعلق، ریلیشن مال کے ساتھ ہے، اسی لیے یہاں پہ سود کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہیں جسے شیطان نے خبتی بنا دیا ہو۔ سود کا اصطلاحی معنی: قرض دینے والا مقروض سے اصل رقم سے زیادہ طلب کرے، یا معین شدہ رقم مقروض سے اپنی رقم سے زیادہ رقم وصول کرتا ہے۔ تو سود کی قباحت کیا ہے؟ ہر وہ قرض جس میں اضافہ ہوگا وہ سود ہے، اور سود ناقابل معافی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر۔ تو چونکہ اکثر لوگ اس کو تجارت کے برابر قرار دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے تو یہ تجارت ہی ہے، کیونکہ جیسے بینک وغیرہ میں بھی پیسے جمع کروا دینا اور اس سے ڈبل جب رقم ملتی ہے تو وہ کیا لگتا ہے؟ ساتھ سود لگاتے ہیں، وہ ساتھ سود لگایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرام، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ناقابل معافی ہے، گناہ۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تجارت ہے، لیکن تجارت نہیں ہے یہ۔ تو سود اور تجارت میں فرق بیان کر کے بتا دیا کہ یہ تجارت نہیں ہے۔ سود، اس میں فائدہ صرف دنیاوی ہوتا ہے کیونکہ رقم زیادہ مل رہی ہوتی ہے، تو تجارت میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔
یعنی جب انسان کمائی کرتا ہے تو کبھی اس کو کیا ہوتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی رقم زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی اسے پروفٹ زیادہ آتا ہے کبھی کم. تو جو سود ہے وہ حرام ہے، تجارت حلال ہے. سود جو ہے وہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا فائدہ ہے. تجارت میں کبھی فائدہ اور کبھی نقصان، یعنی کبھی کمی ہوتی ہے کبھی زیادتی ہو جاتی ہے. سود میں حد مقرر ہوتی ہے، تجارت میں حد مقرر نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے جو زیادہ فائدے ہیں وہ آخرت میں ہیں، اور سود کے زیادہ فائدے ہیں وہ دنیا میں ہیں. تو آخرت میں سود بالکل بھی کام نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اس میں شان نزول بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. تقوی ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا. شان نزول کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ بنو ثقیف اور بنو مخفوم، ان دونوں قبیلوں کا آپس میں چونکہ ریلیشن تھا سود کے حوالے سے، تو اگر جو قبیلہ تقوی اختیار کرے گا، اس چیز کو چھوڑ دے گا، تو اسی کے لیے ہی معافی ہے. تو ان دونوں کے درمیان، ان دونوں قبائل کے درمیان سود کا کوئی معاملہ تھا. جو بنو مخفوم تھا وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سود نہیں دیں گے بلکہ اصل رقم واپس کریں گے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اب سود نہیں لینا، اب سود نہیں دینا اور نہیں کھانا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ مقروض کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مقروض ہوتا ہے